السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ کافی عرصے بعد آپ لوگوں سے بات چیت کرنے کا موقع ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی فیملیوں کو اور آپ سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کیونکہ آپ لوگ اگر محنت نہیں کریں گے تو پھر حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو آج کا ایک بہت امپورٹنٹ میسیج آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں۔ یمن کا ایک قصہ ہے جو کہ مجھے بہت ہی دل سے پسند ہے، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس قصے کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ تو حضرت جبر بن سعید کا ایک قصہ ہے۔ یمن کے علاقے میں ایک اہل کتاب میں سے ایک شخص تھا جو کہ بہت ہی امیر تھا۔ تو بہت سارے لوگ اور بھی تھے، لیکن یہ جو شخص تھا یہ بہت زیادہ امیر تھا اہل کتاب میں سے۔ تو ان کے پاس، حضرت جبر بن سعید کے پاس ایک بہت بڑا باغ تھا، اور بہت زیادہ ان کے پاس جگہ تھی جہاں پر یہ فصل اگاتے، اور بہت سارے مال و دولت تھی ان کے پاس۔ تو یہ جب بھی فصل کی کٹائی کا ٹائم آتا نا، تو اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں جتنا بھی ان کے ارد گرد علاقہ لگتا تھا، تو یہ پیغام بھجوا دیتے کہ لوگوں اپنا اپنا حصہ لے جاؤ۔ تو لوگ کیا کرتے، جو بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو امیر نہیں بنایا اور تمام لوگوں کو غریب نہیں بنایا، اور اگر ایسا ہو جاتا تو نظام جو ہے وہ بگڑ سکتا تھا، یا پھر کچھ بھی ایسا ہو سکتا تھا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ اور ہم سب تمام لوگ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ مڈل کلاس ہوتے ہیں، بہت سارے امیر ہوتے ہیں، بہت سارے غریب ہوتے ہیں۔ تو وہ جب بھی فصل کاٹتے تو وہ پیغام بھجوا دیتے کہ آپ لوگ، تمام لوگ جو ہیں وہ اپنا اپنا حصہ لے جائیں۔ تو ان کے علاقے کے تو لوگ آتے ہی آتے، لیکن دور دراز سے جن لوگوں کو پتہ چلتا، جو لوگ غریب ہوتے، تو وہ آ جاتے اور اپنا اپنا حصہ جو ہے ہوتا ان کا وہ لے جاتے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ وہ شخص جو ہے وہ انتقال کر گیا۔ تو وہ جب انتقال کر گئے تو ان کے جو بیٹے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے انتقال کے بعد کافی عرصے بعد جب فصل کاٹنے کا ٹائم آیا، تو ان تمام بیٹوں نے مشورہ کیا آپس میں کہ اس دفعہ جو ہے وہ ہم لوگ اس فصل کا کوئی بھی حصہ لوگوں کو نہیں دیں گے۔ ہمارا باپ تو بڑا عجیب آدمی تھا، جو کہ تمام چیزیں جو ہے وہ لوگوں میں بانٹ دیتا تھا۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم جلدی امیر نہیں ہو پائیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ان کو دیا ہوا سب کچھ تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ یہ پلان بنا ہی رہے تھے کہ ان کا ایک بھائی پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے ان کو مشورہ دیا کہ ایسا نہ کریں، یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑا عذاب آ جائے۔ لیکن وہ ان جو باقی تمام بیٹے تھے، انہوں نے اپنے بھائی کی کوئی بات نہ سنی، اور وہ اسی طرح بنا رہے تھے۔ تو ایک بھائی جو بیٹھا ہوا تھا، اس نے مشورہ دیا کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر جو لوگ ہیں وہ تو کیونکہ برسوں سے یہ چیز چلی آ رہی ہے، ہمارے والد صاحب جو ہے وہ جب بھی فصل کی کٹائی ہوتی تھی تو غریبوں میں حصہ بانٹ دیا کرتے تھے۔ تو اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمارے بارے میں لوگ کچھ نہ کچھ افواہیں پھیلائیں گے یا برا بھلا کہیں گے ہمیں۔ تو ایک اور بھی بھائی ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ صبح سویرے کے ٹائم یا رات کے وقت جو ہے وہ جاتے ہیں فصل میں، اور اپنی تمام جو فصل ہے وہ کاٹ کر لے آتے ہیں۔ کچھ اور ملازم بھی بلا لیں گے، زیادہ سارے بندے بلائیں گے، تو تمام جو فصل ہے وہ کٹوا کر اپنے گھر بھی جو ہے وہ منگوا لیں گے۔ اگر کوئی لوگ آئیں گے تو انہیں بول دیں گے کہ اس طرح جو بھی آگے سے بہانہ بولنا ہوگا، تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے اوپر اس طرح کا تہمت نہیں لگے گی، یا ہم جو غریب لوگ لے گئے ہیں اس طرح کی کوئی بات کر دیں گے ان سے۔ تو کیا ہوا، جب یہ پروگرام سارا پلان بنا رہے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جتنی بھی فصل تھی اس کو آگ لگ گئی۔ اب وہ ان لوگوں نے کل کا پلان بنایا ہوا تھا، جب اس فصل کو آگ لگی اگلے دن ان کو خبر نہ پہنچی، تو اگلے دن جب وہ اپنی فصل میں گئے تو انہوں نے جا کے دیکھا کہ بالکل میدان ہو چکا ہے، کوئی فصل نہیں ہے۔ تو وہ جو سارے ان کے بیٹے گئے تھے، جو بھائی آپس میں گئے تھے سارے مل کے، تو انہوں نے سوچا کہ یہ فصل شاید کسی اور کی ہے، ہماری فصل کہیں اور ہے، ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، کسی غلط جگہ پر آ گئے ہیں، کیونکہ انہیں بالکل اچانک ایک دھچکا سا لگ گیا۔ تو جب انہیں معلوم ہوا کہ نہیں، یہ تو ہماری فصل ہے، لیکن وہاں پر فصل نظر ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہاں پر کبھی زندگی میں فصل لگی بھی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ آپس میں اس ٹائم جو ہمارے ملک میں امیر ترین لوگ ہیں، تو وہ پیسہ اکٹھا کر کے میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے کتے کو سنبھالنے کے لیے 12 جو ہے وہ ملازم ہے،
اور ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ان کو کھانے پینے کے لیے بھی اشیاء میسر نہیں ہیں. تو خدا را اپنے ارد گرد دیکھا کریں, اپنے غریب طبقے کو جو ہے وہ سپورٹ کریں. برسوں سے یہ بات میں صرف آج نہیں کرنے لگا, بلکہ ہمارے ملک کے بہت سارے اچھے اچھے لوگ ہیں جو اس بات پر جو ہے وہ بات کرتے ہیں, اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ان کا ضرور خیال رکھا کریں. جب ہم جمعے کے دن جاتے ہیں مسجدوں میں, تو وہاں پر جا کے خطبہ سنتے ہیں تو ہمارے اندر بہت سارا جذبہ پیدا ہوتا ہے. لیکن اب مسلمان کے اندر 2 منٹ یا 4 منٹ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ واپس اپنی روٹین پہ جھوٹ بولنا اور غیبت کرنا, اور اس کے بعد جو ہے وہ کنجوسی جو ہے وہ ہمارے اندر بھرپور ہو چکی ہے. ہم لوگ لالچ میں اتنا آ چکے ہیں کہ اگر کسی بندے کی 50,000 یا 60,000 تنخواہ ہے تو اس میں سے یہ نہیں کہتا کہ 2,000 کسی کو غریب کو جب تنخواہ آئے تو دے دوں. وہ 2,000 بچاتا رہتا ہے, اس سے کہیں نہ کہیں لگ ہی جاتا ہے ہر ماہ میں, لیکن وہ اپنا صدقہ اور زکوٰۃ نہیں دیتا, تو خیرات نہیں کرتا. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک جو ہے وہ ہم کس حالات میں آ چکے ہیں. ہم لوگ سوچیں اگر کہ ہم لوگ نہ تو نمازیں ادا کر رہے ہیں, نہ تو اسلام کے کسی بھی عمل پر عمل نہیں کر رہے, کسی بھی جو ہے وہ چیز پر ہم جو ہے وہ غور و فکر نہیں کرتے, اور ہم ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہم ہی امیر سے امیر ترین ہوتے جائیں. تو ایسا کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیں, اور اپنے بھائیوں کو, اپنے ماں باپ کو, اپنے دوستوں کو اس بات کی تلقین کریں اور انہیں سمجھائیں کہ ایسا کیا کریں, تاکہ ہمارے ملک میں ہمارے ارد گرد جو ہے وہ یہ غربت جو ہے وہ ختم ہو سکے اور لوگوں کا احساس کرنا شروع کریں. مجھے معلوم ہے کہ ہمارے ملک کے حالات جو ہے وہ کافی خراب ہیں, اور جس کی وجہ سے غریب جو لوگ ہیں ان کے آنسو تو نہیں وہ نکالتے, لیکن ان کے دل جو ہیں وہ اس وقت بالکل اندر سے غمگین ہوتے ہیں. میں کافی سارے لوگوں سے, میں اصل میں ایسا بندہ ہوں کہ دن میں 5 7 10 بندوں سے, نئے بندوں سے ملاقات ہوتی ہے میری, اور ان سے میں ہمیشہ پوچھتا رہتا ہوں کہ آپ کے حالات کیا ہیں, آپ لوگوں کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. لیکن ان غریب لوگوں کی جو بات ہے نا وہ پھر بھی الحمدللہ کر دیتے ہیں, لیکن مجھے ان کے لہجے سے, ان کی آواز سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس جو ہے وہ دور میں زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ جتنے بھی مجھے لوگ دیکھتے ہیں, آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ اپنے ارد گرد سب سے پہلے شروع کریں اپنی فیملی سے. آپ کی فیملی میں اگر کوئی غریب بندہ ہے تو اسے سپورٹ کریں, اس کے بعد اپنے ارد گرد اپنے محلے میں دیکھیں, پھر اپنے شہر میں دیکھیں. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پیسے ان کے پاس ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس دینے کا ہی ٹائم نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ہم جا کے پیسے لوگوں کو دیں. وہ لوگوں کے سپورٹ کر دیتے ہیں, اپنے ملازمینوں کے سپورٹ کر دیتے ہیں کہ جا کے لوگوں کو بانٹ کے آؤ. تو ایسا بھی نہ کیا کریں, اور اپنے ہاتھوں سے ہر غریب کو اور جانچ پڑتال کر کے دیا کریں, تاکہ آپ کا جو صدقہ ہے, آپ کی خیرات ہے, وہ صحیح جگہ پر لگے اور اللہ تعالیٰ اسے قبول و منظور فرمائے. اور یہ میسیج جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے اسپیشل میسیج تھا. آپ لوگ کوشش کیا کریں اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں غریب, ان کی مدد کریں. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے انفارمیٹیو ہوئی ہوگی. اسی کے ساتھ تمام بھائیوں دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.